رجعت کیا ہے؟ رجعت کی علامات کیا ہیں اور رجعت کا علاج کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے رجعت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، رجعت کی علامات کیا ہے اور اس کا ایک مجرب علاج، ایک مجرب نسخہ آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ رجعت کیا ہے دوستو؟ رجعت عملیات کے اندر عاملین حضرات کو ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی عامل عمل کو درمیان میں چھوڑ بیٹھتا ہے یا عمل کے جو اصول و ضوابط ہیں ان کے اوپر عامل پورا نہیں اترتا تو پھر وہی عامل رجعت کا شکار ہو جاتا ہے۔ رجعت کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کوئی بڑا عمل کر رہے ہوں، بڑے عمل کی بھی رجعت ہوتی ہے اور چھوٹے عمل کی بھی رجعت ہوتی ہے۔ بڑے عمل سے مراد کوئی تسخیر کا عمل آپ کر رہے ہیں، تسخیر جنات، ہمزات، موکلات، اس کے اندر آپ عمل کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پر عمل 41 رات کا آپ نے 20 رات تک عمل کیا، پھر اس کے بعد آپ نے عمل کو چھوڑ دیا تو وہی موکلات جنات عامل کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، یعنی وہ عامل پھر رجعت کا شکار ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور چھوٹا عمل جو ہوتا ہے، چھوٹے عمل کے اندر بھی بسا اوقات عامل رجعت کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر رجعت دوستو مختلف قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تو بڑی رجعت ہوتی ہے۔ بڑی رجعت وہ کہلاتی ہے کہ جس سے عامل حواس باختہ ہو جاتا ہے، مرفوع القلم ہو جاتا ہے، اس کا دماغی توازن کلی طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی عامل تسخیر جنات یا تسخیر ہمزات کا کوئی خطرناک عمل کر رہا ہو۔ ایسے خطرناک عمل عموماً قبرستانوں میں یا دریاؤں کے کنارے پر یا جنگلات پہاڑ میں کیے جاتے ہیں، یعنی دوران عمل جنات آ کے عامل کو زور شور سے ڈراتے ہیں۔ اب اگر عامل ڈر گیا، حصار سے باہر نکل پڑا تو وہ عامل کلی طور پر پھر پاگل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک انتہائی خطرناک قسم کی رجعت ہوتی ہے۔ دوستو، اس رجعت کا بھی علاج ہوتا ہے، لیکن اس کا علاج بہت جلد ہی کروانا چاہیے۔ ایسے لوگ آپ کو کہیں ملیں گے، علاقوں کے اندر بھی ملیں گے، جو قبرستانوں کے چلے کاٹتے ہیں، کسی کی نگرانی نہیں ہوتی ہے، وہ پھر در در مارے پھرے رہتے ہیں، کوئی صحیح طریقے سے ان کا علاج کر نہیں پاتا۔ تو ایسوں کا علاج جلد از جلد کروانا چاہیے، وگرنہ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد پھر ایسے رجعت زدہ مریضوں کا علاج دوستو انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پاگل پن کے علاوہ بھی رجعت کی کافی ساری صورتیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایسا عامل جو چھوٹی رجعت کا شکار ہوتا ہے نا، اس کا جی نہیں چاہتا وظائف پڑھنے کا۔ ٹھیک ہے، وظائف کے اندر ناغہ، ٹھیک ہے، کوئی عمل کروانے آئے، دم کروانے آئے، دم کے لیے بھی اس کا جی نہیں چاہتا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ رجعت کا شکار۔ خلوت کو زیادہ پسند کرتا ہو، ہر وقت بے جا غصہ کے اندر رہتا ہو، ٹھیک ہے، اور سر میں، پورے وجود میں اس کو درد رہتا ہو، بخار رہتا ہو، یہ بھی رجعت کی علامت ہوتی ہے دوستو۔ عموماً خلوت پسند کرتا ہو، کسی کے ساتھ بیٹھ رہا انسان پسند نہیں کرتا، تو یہ ساری صورتیں جو ہیں دوستو یہ رجعت کی صورتیں ہیں کہ عامل ان کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے جب کسی عمل کے اندر آپ پابندی نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے دوستو، پھر رجعت کے بچاؤ کے کچھ طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ عمل کو ادھورا مت چھوڑیں، عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جتنی عمل کی مدت ہو اتنا آپ عمل کو پورا کریں۔ 41 رات کا عمل ہو، آپ درمیان میں ناغہ کسی بھی صورت میں نہ کریں، عمل کو آپ پورا کر لیں، آپ کو رجعت لاحق نہیں ہوگی۔ نمبر 2، طہارت کا آپ اہتمام کریں۔ عموماً آپ باوضو رہیں، ٹھیک ہے، اور دوران عمل آپ کا وضو بھی نہ ٹوٹے۔ ٹھیک ہے، اگر خدا نخواستہ دوران عمل آپ کا وضو ٹوٹ بھی جائے تو آپ تیمم کر لیا کریں۔ اور تیسری چیز ہے کہ آپ پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر عمل کریں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نوری عمل کسی ایسی جگہ پر بیٹھ کر کرتے ہیں جو عمل کے موافق نہیں، ناپاک جگہ ہے، وہاں پر بدبو وغیرہ آتی ہے، تو اس سے بھی آپ رجعت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو پاک صاف رہیں، پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر عمل کریں اور عمل کو پورا کریں۔ اور اہم چیز جو ہے
کہ آپ کا حصار مضبوط ہونا چاہیے، اس سے بھی آپ رجعات سے محفوظ رہیں گے۔ حصار مضبوط کرنے کے لیے آیت الکرسی کے آپ عامل بنیں، سورہ مزمل شریف کے آپ عامل بنیں، آپ آیت کتب کے عامل بنیں، سورہ اخلاص کے عامل بنیں، اس سے آپ کا حصار مضبوط ہوگا۔ پھر کوئی آپ چھوٹا عمل کریں یا بڑا عمل کریں، آپ کے اوپر رجعات طاری نہیں ہو سکے گی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ دوستو، آپ اگر کوئی تسخیرات کا چلہ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کڑے والا حصار لگائیں۔ عموماً جو چھوٹے وظائف ہوتے ہیں ان کے اندر تو بدنی حصار کفایت کر جاتا ہے، لیکن کوئی بڑا عمل آپ کر رہے ہوں تو پھر بدنی حصار کے علاوہ دائرہ والا حصار جو کیل کے ذریعے، چاقو کے ذریعے، چھری کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، وہ بھی دوستو آپ ضرور کریں۔ اور صبح و شام سورہ عبس و تولی کو ایک بار پڑھیں، اس سے بھی دوستو کیا ہوگا، آپ رجعات سے محفوظ رہیں گے۔ خدا نخواستہ آپ اگر رجعت کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے دوستو ایک تعویذ میں آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، اس تعویذ کو آپ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کے اوپر جو رجعت پڑی ہوگی اس تعویذ کی برکت سے انشاءاللہ اس کے اثر سے وہ رجعت آپ سے دور ہو جائے گی۔ آپ کا کم کریں، ایک بے لکیر کاغذ دوستو لے لیں، ٹھیک ہے۔ بے لکیر کاغذ لے کر پہلے 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اس کاغذ پہ دوستو آپ نے دم کرنا ہے، پھر اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، پھر نیچے سورہ عبس و تولی باریک باریک کر کے مکمل لکھیں، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، پھر اس کے نیچے سورۃ الانشقاق اذا السماء انشقت پوری سورت دوستو یہ لکھیں، پھر اس کے نیچے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ درود شریف لکھیں، اور اس طرح کے دوستو آپ 2 تعویذ بنا لیں۔ ایک تعویذ دوستو آپ اپنے پاس رکھیں اور دوسرا تعویذ پانی میں ڈالیں، اور 21 دن تک اس پانی کو آپ صبح و شام پئیں بھی، اور ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر یعنی پورے ہاتھ پہ پانی کو مل کے آپ اپنے چہرے پہ، اپنے سینے پہ اس ہاتھ کو لگائیں، اور 21 دن تک یہ عمل دوستو آپ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کے اوپر رجعت پڑی ہوگی اس رجعت کے اثرات ختم ہو جائیں گے، اور ساتھ میں یہ تعویذ استعمال کرتے ہوئے ڈیلی 11 بار سورہ عبس و تولی اور سورہ انشقاق آپ پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کریں، انشاءاللہ پرانی سے پرانی رجعت بھی اگر آپ کے اوپر پڑی ہوگی انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ رجعت آپ سے ختم ہو جائے گی۔ تو دوستو اگر آپ رجعت کا شکار ہیں یا آپ کے دوست احباب میں سے کوئی رجعت کا شکار ہے تو سورہ عبس و تولی اور سورہ انشقاق کا جو یہ طریقہ کار میں نے بتایا ہے اس کے اوپر دوستو آپ عمل کریں، انشاءاللہ ہر قسم کی رجعت سے چھٹکارا ملے گا۔ اور عملیات کا ایک اصول ہے، ایک طریقہ ہے، ایک ضابطہ ہے کہ کوئی بھی عمل بغیر اجازت کے نہ کریں، صاحب مجاز کی اجازت ہونا ضروری ہے، پھر عمل کا پورا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔